اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ کنجوس اور سخی کا بڑھاپا کیسا ہوتا ہے؟ مولا علی کی حدیث ہے کہ جس نے جیسی جوانی پائی ہوگی اس کا بڑھاپا ویسا ہی ہوگا۔ اگر کسی نے عیاشی والی جوانی کی ہے اس کا بڑھاپا بھی ویسے ہوگا۔ اگر کسی کی جوانی عبادت گزار تھی اس کا بڑھاپا بھی عبادت گزار ہی ہوگا۔ بالکل سیم پرنسپل ہے۔ وہ جنہوں نے اپنی عمر بھر کنجوسی میں گزاری ہوتی ہے، کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ مولا علی کی حدیث ہے بخیل کہ بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بہادری والے فیصلے نہیں کر سکتا، بلکہ بہادروں کو بھی بہادری والے فیصلے کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ خود کنجوس ہوتا ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کنجوس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو ڈرپوک ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ مولا علی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کنجوس کا ساتھ رہنے والا کبھی بھی نقصان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یعنی اگر آپ کی فرینڈ سرکل میں کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی عورت کنجوس ہے تو پریپیئر رہیں، آپ کو کبھی ترقی حاصل نہیں ہوگی، آپ کو نقصانات ہی نقصان آتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا فرینڈ، آپ کا دوست، آپ کا قریب کا ڈیسیژن میکر جو ہے وہ بخیل اور کنجوس شخص ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کنجوسی کی زندگی گزاری ہوتی ہے ان کا بڑھاپا بھی ویسے ہوتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے کوئی پیسہ، کوئی بچایا ہوا ان کا روپیہ ان کو کام نہیں دیتا ہے۔ میں نے ایسے کنجوس لوگوں کی موت اور نزاع کے لمحات دیکھے ہیں کہ یقین کریں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے 4 بینکوں میں ان کا بیلنس تھا، جس میں سے 3 بینک جو تھے بیرون ملک تھے، 1 بینک پاکستان میں تھا۔ ان کی زبان کو لقوہ ہوا، پیرالسس ہوا، رائٹ سائڈ ہوا، پھر لیفٹ ہوا، پھر کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ آنکھوں سے بات کرنے لگے، وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار میرے اس بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہے، اور رزلٹ کیا ہوا؟ ان کی موت بھی اسی میں ہوئی۔ ان کے بچوں نے بٹوارا کر دیا کیونکہ وہ وصیت نہیں کر پائے تھے، لکھ نہیں پائے تھے۔ بچوں میں اتنی لڑائی جھگڑے کریٹ ہوئے کہ انہوں نے ایک نے دوسرے نے تیسرے چوتھے میں مقدمہ کر دیا۔ اس کی بہو نے اس کے مال پر، اس کے لڑکے نے اس کے مال پر مقدمہ کر دیا۔ 10 سال مقدمے چلتے رہے۔ یعنی یہ کنجوس کی زندگی جو اس نے جوانی میں کاٹی تھی، اس کے بڑھاپے کے بعد اس نے وصیت جو انہیریٹنس میں جو اپنا اثاثہ چھوڑا وراثت کا، وہ مقدمات کی جنگ تھی۔ اندازہ کیجئے کنجوسی کی زندگی کی لعنت کتنی کثیر اور بڑی ہوتی ہے۔ ایسے کنجوسوں کے میں نے جنازے بھی دیکھے ہیں، یقین کریں کہ اس میں 4 سے 5 سے زیادہ 6 لوگ شامل نہیں تھے، اور زندگی میں ان کی دکانوں کی دکانیں تھیں، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنتے تھے اور پھٹی پرانی موٹر سائیکل پر وہ دکان جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے، برتا ہے، دکھاوا نہ کریں، لیکن اتنا تو ضرور پہنے کہ اللہ حسن اور جمال رکھتا ہے، وہ حسن اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی شکر گزاری آپ کنجوسی کر کے دبا کر نہ کریں، اس کو لوگوں پہ خرچ کر دیں، اس کو اپنے اوپر خرچ کریں۔ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے۔ آپ نے اس کو چھپا کے بیلنس کر کے سیف ایز کیا، اور وہ بڑھاپے میں ان کو موت کے وقت بھی میسر نہیں ہوا۔ کیا فائدہ؟ یہ کنجوسی اللہ کی راہ میں خرچ ہو، فراست کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ۔ مولا علی کی حدیث ہے لوگ برکت کو کفایت میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے برکت کو خرچ کرنے میں پنہاں کیا ہے، خرچ کرنے میں پوشیدہ فرمایا ہے۔ آپ جتنا لوگوں پر خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ پاک اتنی برکت آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک ایسے ہی اور صاحب تھے، ان کو ساری عمر انہوں نے کنجوسی میں گزار دی۔ انہوں نے لوگوں کو بینیفٹ کر سکتے تھے، ہیلپ کر سکتے تھے، اللہ کی راہ میں دے سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ جوڑ کر بنا کے رکھا۔ کیا بتاؤں، ان کی زمینوں میں سے تیل نکل آیا۔ ان کی تو جو پہلے ویلیو تھی وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ جب ان کی زمینوں سے تیل نکل آیا، اب ان کی ویلیو بھی ڈبل ہو گئی۔ ہسبینڈ ان کے رہے نہیں،
جب ہسبینڈ نہیں رہے تو ان کے بچے تھے، بس ان کے بچے پھر باہر چلے گئے، وہ بیمار پھر رہنے لگیں اور ابھی تک وہ بیمار ہی ہیں۔ زندگی بھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ لوگ ان کو ترس کھا کر ان کو کہتے کہ یار یہ کس طرح کی زندگی جی رہی ہیں، یہ کس طرح کی زندگی ہے۔ زندگی بھر اللہ نے ان کو کروڑوں روپے دیے، اربوں روپے دیے، لیکن اگر وہ کسی جگہ شادی میں جاتی تھیں نا تو اپنے ساتھ خالی برتن لے کر جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بھیا ہمارا کھانا ہمارے ساتھ دے دو اور ہمارے بچوں کا ساتھ دے دو، تو 7 دن کا کھانا وہاں سے طے کر کے گھر لے آتی تھیں۔ کنجوسی کا عالم یہ تھا ان کا۔ اللہ کی پناہ، ایسی کنجوس زندگی کا کیا فائدہ کہ انسان اپنی انٹیگریٹی، اپنی شناخت اور اپنی عزت نفسی کھو ڈالے۔ سخاوت، سخی کا بڑھاپا کیسا ہوتا ہے؟ جسے زندگی پر سخاوت سے گزاری ہونا، اسے بیماریاں آتی ہی نہیں ہیں، اور اگر آتی بھی ہے نا اس کو بیماری کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیماری میری اللہ سے ملاقات کی کنجی ہے۔ مولا علی کی حدیث ہے نا کہ موت انسان کی ملاقات ہے، موت انسان کی اصل آنکھ ہے، موت انسان کی اصل زندگی کا دروازہ ہے، موت انسان کی اصل ولادت ہے۔ یعنی جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے اٹس یور ریئل برتھ، کہ اب آپ جو دیکھیں گے وہ حقیقت ہوگا، جو دیکھ رہے ہیں یہ فانی ہو جانا ہے۔ موت کے بعد جو آنکھ کھلے گی وہ دائمی ہے۔ تو جو سخی ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے اگر موت بھی آنی ہے تو میرا اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے، وہ اس کو سکون ہوتا ہے اس بات کا، کیونکہ اس کے پاس جو تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، جتنا بچایا اس نے ضرورت کے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھا، اس نے سمیٹ کر کنجوسی کی نظر نہیں کیا، اس کا دل سخی ہوتا ہے۔ اس نے 4 لوگوں کو کھلایا ہوتا ہے، وہ 8 لوگوں کو کھلا کر مرے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نسلیں بھی نا 20 لوگوں کی کفالت کرتی رہیں گی، نہ ان کو کبھی تکلیف آئے گی نہ اس کو کبھی تکلیف آئے گی۔ اور یہ انہیریٹنس ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ سے شروع کے واقعے میں عرض کیا کہ کنجوس کے مرنے پر اس کی نسلیں بھی آپس میں لڑ پڑی تھی، اسی طرح سخی کی نسلیں اس کے مرنے کے بعد بھی نسل در نسل کھاتی رہتی ہیں، پیتی رہتی ہیں، کھلاتی رہتی ہیں، لوگوں کو بانٹتی رہتی ہیں۔ مولا علی کی حدیث ہے، سخاوت میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ تو سخی کا بڑھاپا بھی آسان ہوتا ہے، اس کی نزا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی بچوں کی، اس کی بچیوں کی زندگیاں بھی آسان ہوتی ہیں۔ اس کو کنجوسی میں نظر نہ کیجئے، اپنی حیثیت سے اٹھ کر دیکھیے کون سی ایسی چیز ہے اس دنیا میں جو آپ کی ہے۔ ہر چیز رینٹ کی ہے، ہر چیز کرائے کی ہے۔ ہم اللہ کے کرایہ دار ہیں، ناخن سے لے کر سر تک ہر چیز واپس لوٹانی ہے، بس اس کا پیغام آنے کی دیر ہے۔ مٹی میں جائیں گے اور ہر چیز واپس لوٹ جائے گی۔ اٹھیں گے تو اس جسم کے ساتھ جو اس دنیا کی کمائی ہوئی جسم کے ساتھ دائمی اگر نہ ہوا، اس کے عمل پر نہ ہوا، آل رسول کی محبت پر نہ ملا، تو وہ آنکھ جب کھلے گی پھر وہ خیرہ ہو جائے گی ان نعمتوں سے جو آپ پچھتائیں گے بھی تو دوبارہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔